السلام علیکم میٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے تجھے عشق و خدا کرے از قلم ام ہانی پارٹ 68۔ ناول کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل ام ہانی ناولز کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ یہاں اپلوڈ ہونے والے تمام ویڈیوز سے بروقت مطلع ہو سکیں۔ تو چلیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیر نے اسے اپنے برابر نہ پا کر پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر چل رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جانتی ہو، تم کسی انمول خزانے سے بڑھ کر ہو میرے لیے۔ دیوانوں کی طرح چاہا ہے میں نے تمہیں، یونی میں سائے کی طرح پیچھے رہتا تھا تمہارے۔ تم کیسا پہنتی ہو، کیسے چلتی ہو، کیسے دیکھتی ہو، ہر بات میرے دل پر نقش ہے۔ لیکچر سننے کے دوران اپنا پین دانتوں کے بیچ دبائے رکھنے کی عادت ہے تمہیں۔ فارغ وقت میں کچھ سوچتے ہوئے اپنے رجسٹر کے آخری صفحے پر اپنا نام لکھنا اچھا لگتا ہے تمہیں۔ پانی پیتے ہوئے اپنی آخری انگلی ہمیشہ اوپر کر لیتی ہو تم۔ وہ کسی دیوانوں کی طرح اس کی وہ ساری باتیں بتا رہا تھا جو وہ بے خیالی میں کر جاتی تھی۔ ان عادتوں کا تو اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہادیہ کو اس کے والہانہ پن پر پاگل پن کا شبہ ہوا تھا۔ تم پاگل ہو شاید۔ یونیورسٹی میں تم پڑھنے آتے تھے یا یہ دیکھنے آتے تھے کہ لڑکیاں کھاتی پیتی اٹھتی بیٹھتی کیسے ہیں؟ ہادیہ کو اس کی دماغی حالت پر شک سا ہونے لگا۔ لڑکیاں نہیں، صرف ایک لڑکی۔ اس نے ہادیہ کی جانب دیکھ کر اس کے جملے کی تصحیح کی۔ ہادیہ بغور اسے دیکھ کر بولی، ویسے واقعی بہت بڑے اسٹوپڈ ہو تم۔ اتنی خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر ایک ایسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہو جس کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تم نے شاید ناہید کو غور سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت ہے وہ، اس کی آنکھیں، مائی گاڈ کس قدر حسین ہیں۔ ہادیہ کے منہ سے ناہید کی تعریف سن کر وہ بدمزہ سا ہو گیا۔ پلیز یہ ناہید کو بیچ میں لا کر میرے اچھے خاصے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش مت کرو، صرف میری اور اپنی بات کیا کرو۔ عزیر کے منہ سے رومانٹک کا لفظ سن کر وہ تپ گئی۔ یہ اپنا رومانس اپنی حد تک رکھو تو بہتر ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ جاننے کا تم میرے بارے میں کیا سوچتے تھے اور کیا نہیں۔ ان باتوں سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو تم، تیکھے لہجے میں بولی۔ یہ عورت کی فطری خواہش ہے کہ اسے چاہا جائے۔ تم اپنی فطرت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ کب تک میری باتوں کو یوں ہی نظر انداز کرو گی؟ ایک نہ ایک دن خود اعتراف کرو گی مجھ سے محبت کا۔ اس کا اعتماد دیکھ کر ہادیہ کو مزید غصہ آنے لگا۔ اپنے بارے میں اتنی سننے کے بعد بھی غصے کے بجائے وہ ایسے ری ایکٹ کر رہا تھا جیسے وہ بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی ہو اسے۔ تمہارے ارادے کی تو پابند ہوں نا میں۔ تم نے ارادہ کیا اور میں حاضر۔ میری اپنی تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ میری پسند ناپسند کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں۔ محبت بھی تمہاری مرضی سے کروں گی، ہادیہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ دل میں اب پھر سے جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر وہی خود ترسی کی کیفیت حاوی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، جیسا کہو گی ویسا بن جاؤں گا۔ میری جو عادت تمہیں پسند نہیں ہے تم بتا دو، بالکل بدل دوں گا خود کو۔ عزیر پھر جذباتی ہو کر بول رہا تھا، مجھے تم پورے ہی پسند نہیں ہو۔ ہادیہ نے بے اعتنائی سے کہا، ٹھیک ہے، ایک بار پیار سے کہہ دو کہ عزیر ایسے ہو جاؤ، تمہاری قسم مکمل طور پر بدل لوں گا خود کو۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو میرے لیے، کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے لیے، چاہو تو آزما لو۔ خود کو بدلنا تو معمولی سی بات ہے، بتاؤ کیسے لوگ اچھے لگتے ہیں تمہیں؟ عزیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں، ہادیہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ تم جیسے مرضی ہو جاؤ عزیر احمد، مجھے کبھی اچھے نہیں لگ سکتے۔ انفیکٹ اگر سونے کے بھی بن کر میرے سامنے آ جاؤ گے مجھے تم تب بھی اچھے نہیں لگو گے۔ ہادیہ کی بات سن کر کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہو گیا، ایک دم سے بجھ سا گیا تھا۔ یہ بات اگر کسی اور نے اس سے کہی ہوتی تو وہ دوبارہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ ہادیہ کے سامنے تو وہ خود کو بے بس سا محسوس کرتا تھا۔ وہ عزیر کا بجھا چہرہ دیکھ کر استہزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا
کہ ہادیہ کبھی تم سے محبت کرے۔ میری 4 باتوں اور عادتوں کو جان لینے سے تم مجھے سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی، سمجھے نا؟ وہ دونوں رفیق صاحب کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ہادیہ غصے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ عزیر بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے کرب میں مبتلا کر گئی تھی۔ چند ثانیے تو وہ وہاں سے ہل بھی نہ سکا، پھر ضبط کا گہرا سانس بھرا اور گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اندر ناہید چارپائی پر اپنے آگے چھوٹے ٹیبل پر گول گپوں کی 3 پلیٹیں سامنے رکھ کر بیٹھی تھی۔ بیبے بھی چارپائی پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ عزیر ناہید کو نظر انداز کر کے بیبے کے پاس بیٹھ گیا۔ ہادیہ نے پہلے بیبے کو سلام کیا، پھر ناہید سے ہاتھ ملایا۔ آ جاؤ پرجائی، دونوں مل کے کھائیں۔ ناہید نے ہادیہ سے کہا۔ ہاں ابھی برقع اتار کر آتی ہوں۔ ہادیہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ عزیر اٹھ کر ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چچا جی نے لا کر دیے ہوں گے، ہے نا؟ عزیر نے ناہید کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اسے پتا تھا ہر بار ناہید کی ناراضگی چچا گول گپوں سے ہی دور کرتے ہیں۔ ناہید نے کوئی جواب نہیں دیا، تیز نظروں سے بس اسے گھورا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ویسے ایک تھپڑ پر 3 پلیٹیں، سودا برا نہیں ہے ناہید۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا تو ناہید تپ کر بیبے سے بولی، بیبے اس کمینے کو اپنی زبان میں سمجھا لے، میرے متھے نہ لگے۔ ناہید نے عزیر سے براہ راست بات نہیں کی۔ پتر ہن تو بھی چپ کر، میں نے سمجھایا ہے ناہید نو، ہن کچھ نہیں کرے گی، بڑی سونی تے سیانی دئی رانی ہے میری۔ بیبے نے ناہید کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بیبے سیانی تو یہ واقعی بہت ہے، کیوں ناہید سیانی ہو نا؟ بیبے سے کہہ کر ناہید سے مخاطب ہوا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اے ناہید، تم سے بات کر رہا ہوں۔ ناہید نے رخ دوسری جانب کر لیا۔ چلو صلح کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر عزیر نے اس کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ناہید نے پلیٹ پیچھے کر لی۔ ہاتھ لان دی لوڑ نہیں ہے سمجھے، نکلو یہاں سے، شاباش۔ ناہید نے انگلی سے اشارہ کیا اور کچھ پنجابی لب و لہجے میں ٹوٹی پھوٹی اردو بولی۔ اتنے سارے ہضم ہو جائیں گے تمہیں؟ عزیر نے 3 پلیٹوں کو دیکھتے ہوئے ناہید سے پوچھا۔ ہر پلیٹ میں 12 گول گپے موجود تھے۔ ہاں ہو جائیں گے ہضم۔ ناہید نے ایک پیالی میں اس کا کھٹا ڈالا اور کھانے لگی۔ اتنی دیر میں ہادیہ بھی باہر آ کر ناہید کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ ہادیہ میں جا رہا ہوں، رات کو شاید دیر ہو جائے، عزیر نے ہادیہ سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر بیبے سے جانے کی اجازت لے کر ہادیہ کے پاس آ کر اس کی پلیٹ سے گول گپے کھانے لگا۔ ہادیہ کے ساتھ ناہید بھی اسے گھورنے لگی۔ پھر ناہید عزیر کو جتانے والے انداز سے بولی، چل چنگا، 1-2 کھا لے تو نے، ورنہ ایویں ہی پیٹ میں درد تو ہمارے ہی اٹھنا تھا۔ نظر آئی ہوئی چیز ویسے بھی راس نہیں ہے ناہید کو۔ ناہید کہاں باز آنے والی تھی۔ ناہید کے طنز پر عزیر ہنسنے لگا۔ ہاں مگر مار کھائی ہوئی چیز بڑی راس ہے ناہید کو۔ عزیر کے پلٹ کر اسی انداز میں جواب دینے پر ناہید تلملا کر رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ناہید کا ہاتھ کھاتے کھاتے وہیں رک گیا۔ جاتے ہوئے بھی وہ اسے تھپڑ یاد کروا کر گیا تھا۔ تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ کھاؤ نا ناہید، بہت مزے کے ہیں۔ ہادیہ نے اسے پلیٹ پیچھے کرتے دیکھا تو کہا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ دل تو میرا اس لعنتی نے ویسے خراب کر دیتا ہے، پر میں تیرے اکھنتے کھا رہی ہوں پرجائی۔ ناہید نے یہ کہہ کر دوبارہ کھانے شروع کر دیے۔ پورے 8 بجے عزیر اعظم کے گیٹ پر تھا۔ بیل بجانے پر دروازہ اعظم نہیں کھولا تھا۔ اس نے عزیر کو اندر لاؤنج میں بٹھا دیا۔ آج بھی وہ ان کے لیے کیک اور چاکلیٹس لے کر آیا تھا۔ اب روز یہ تکلف نہ کیا کریں، سمیہ نے کل کا بھی سب ماسی کے حوالے ہی کیا تھا۔ اعظم نے عزیر کے ہاتھ میں کیک دیکھ کر کہا، کوئی بات نہیں، آج کا بھی ماسی کو دے دیجیے گا، ہمارے ہاں بہن کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ عزیر نے بڑی سہولت سے جواب دیا، سمیہ گھر پر نہیں ہے اور آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اعظم نے فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ نے انہیں سمجھایا نہیں؟ عزیر نے اعظم کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا،
کوشش تو کی تھی مگر عاصم عزیر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ وہ آج بات نہیں کریں گی۔ اینی وے، آپ اگر مناسب سمجھیں تو اپنا سیل نمبر دے دیں، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ عزیر نے جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ اعظم نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور عزیر سے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ دیکھیے، مجھے اس پراپرٹی سے کوئی سروکار نہیں جو آپ سمیہ کو دینا چاہتے ہیں، مگر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس واقعے کی وجہ سے ان دونوں بہن بھائیوں کی شخصیت میں اندھورا پن ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، مگر ان دونوں کا مزاج کچھ الگ سا لگتا ہے۔ کل آپ سے سمیہ کی جانے والی گفتگو نے میرے اوزان خطا کر دیے تھے۔ دماغ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں جو سمیہ کہہ رہی تھی۔ جو سمیہ نے پھپھو کے لیے کہا وہ سچ نہیں ہے۔ عزیر کو اعظم کا اس معاملے میں دلچسپی لینا اچھا لگا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ سچ کیا ہے، لیکن اس وجہ سے ان دونوں بہن بھائیوں کی زندگی پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ سمیہ تو پھر سمجھ جاتی ہے، مگر حمزہ بہت جذباتی اور نیگیٹو ہے۔ وہ یہاں ہوتا تو نہ جانے کیا غضب کرتا، شاید آپ کو دھکے دے کر نکال دیتا۔ اعظم نے عزیر سے کھل کر بات کی۔ ان کے کچے ذہنوں میں جو بات پھوپھا نے پکا دی ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں نکلے گی۔ سمیہ اس وقت 4 سال کی تھی اور حمزہ 3 سال کا۔ اس عمر کے بچے اپنا اچھا برا سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، تو اتنی بڑی بات کے سچ کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیہ آپ کی بات مانتی ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گی۔ حمزہ جب بھی یہاں آئے آپ مجھے انفارم کر دیجیے گا، پھر میں جانوں یا وہ جانے، اسے سنبھالنا اور سمجھانا میرا کام ہے۔ بس ایک بار وہ مجھے مل جائے۔ عزیر نے سنجیدگی سے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے؟ شاید میں سمیہ کو سمجھا پاؤں۔ اعظم کل سے اسی بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے عزیر سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، مگر پہلے آپ سمیہ کو اس پر راضی کریں کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ جو جواب میں انہیں ان کے سوالوں کے دے سکتا ہوں آپ شاید نہیں دے پائیں گے۔ آپ شاید پھوپھا کے خاندان سے نہیں ہیں، ورنہ اتنے لا علم نہ ہوتے۔ غلط ہی صحیح، لیکن بات کا علم ضرور ہوتا آپ کو۔ عزیر کو شک تو کل ہی ہوا تھا، جس طرح سے سمیہ بات کر رہی تھی۔ اعظم کے چہرے کے تاثرات نافہم سے تھے، اور جس حیرت سے وہ سن رہا تھا لگ رہا تھا کہ ہر بات سے انجان ہے۔ جی، میں ٹیوشن پڑھاتا تھا سمیہ اور اس کی چند دوستوں کے گروپ کو، سب مل کر مجھ سے پڑھتی تھیں۔ ٹھیک ہے اعظم صاحب، آپ سے پھر کبھی تفصیلاً بات ہوگی۔ میں یہاں کا رہائشی نہیں ہوں، کراچی سے آیا ہوں۔ کل شاید میں واپس چلا جاؤں، اس لیے اب مجھے اجازت دیں۔ آپ سے فون پر رابطہ ضرور رکھوں گا۔ کسی بھی طرح سمیہ کو اس بات کے لیے راضی کرے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ عزیر نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ کوشش کروں گا، لیکن ایسے نہیں جا سکتے آپ۔ چائے تو بنانی آتی ہے مجھے، چائے پی کر جائیے گا۔ اعظم کے ساتھ چائے پی کر وہ واپس گھر جانے لگا تو ہادیہ کی امی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی نفیسہ بیگم ہی تھیں۔ سلام دعا کے بعد عزیر نے پوچھا، جی خالہ کہیں؟ عزیر نے فون کرنے کی وجہ دریافت کی۔ بیٹا ہادیہ نے بتایا نہیں، کہہ رہی تھی کہ تم سے پوچھ کر بتائے گی، اس کی خالہ کا بار بار فون آ رہا ہے۔ نفیسہ بیگم کی بات عزیر کو سرے سے ہی سمجھ نہیں آئی۔ کس بارے میں؟ اس نے استفہامیہ انداز سے پوچھا۔ لاہور جانے کے بارے میں۔ اس کی خالہ اصرار کر رہی تھیں کہ پنجاب آئے ہی ہیں تو لاہور کا چکر بھی لگا لیتے، پھر ہادیہ کے چچا چچی بھی بہت کہہ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے تفصیلاً بتایا۔ عزیر کو حیرت تھی کہ ایسا کوئی تذکرہ ہادیہ نے اس سے کیا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے ان کی بات مان لی۔ آپ انہیں کل شام کا بول دیں، میں لے جاؤں گا اسے لاہور۔ ٹھیک ہے بیٹا، خوش رہو۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ عزیر گھر پہنچا تو چچا سامنے غصے سے صحن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ عزیر کو دیکھ کر پھٹ پڑے۔ تو ٹھیکیدار کو گیا سی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے۔ جی، عزیر نے اطمینان سے جواب دیا اور بیبے کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کس واسطے؟ چاچا رفیق اس کے سر پر کھڑے غصے سے پوچھ رہے تھے۔
عزیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چچا نے فون سے نمبر ملایا اور اپنا فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ گل کر باجی نال، مجھے نہیں کرنی، بند کرے فون۔ ابا کو تو بے وقوف بنا کر آپ نے ان کا حصہ ہتھیا لیا۔ زمینیں میری اور عمیر بھائی کی ہیں، جس کا نفع آپ سالوں سے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، اور ابا کو یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ نفع نقصان برابر ہے۔ پچھلے 5 سال سے یہی ڈرامے بازی کر رہے ہیں آپ، اب میں جانوں اور ٹھیکے دار جانے۔ عزیر نے ان کے ہاتھ سے ان کا فون پیچھے کیا۔ کس لئی؟ اپنی اور عمیر بھائی کی زمینوں کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کندھوں سے ہلکا کرنے کے لیے۔ اب آپ صرف اپنی زمینوں پر ہی پوری توجہ دیں۔ عزیر نے بڑے مطمئن انداز سے جواب دیا۔ او یہ ہم بڑوں کا معاملہ ہے، تو بولنے کا حقدار نہیں ہے۔ ابا جی دی جائیداد چ صرف ساڈا حق ہے، اولاد دا، پوتیاں دا نہیں۔ آیا وڈا پھندے خان، رفیق صاحب درشتی سے بولے۔ دوسری گلی میں قبرستان ہے، جائیں اور دادا کی قبر پر جا کر ان سے سوال و جواب کریں۔ عزیر کے جواب پر وہ تپ کر بولے، آکڑ کا دیا تینوں، ثبوت کی ہے تیرے کول؟ وہ غصے سے اونچی آواز سے بولے۔ آرام سے چچا جی، ورنہ لہجہ میرا بھی اونچا ہو سکتا ہے۔ ثبوت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ کہاں ہیں اس کے اوریجنل پیپرز، اصل کاغذات؟ نامی کلامی ہی آپ اس گھر کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ رفیق چچا اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ ان کے پاس اس گھر کے اصل کاغذات نہیں تھے، اس کا علم ان کے اور رشیدہ بیگم کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ عزیر ان کے اڑتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بولا، کیا ہوا چچا جی، اڑ گئے ہوش؟ گھر کیا آپ کے پاس تو زمینوں کے کاغذات بھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ دادا کی وصیت بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اور بم تھا جو اس نے ان کے سر پر پھاڑا تھا، وہ تو کچھ پل ششتر سے رہ گئے تھے۔ او تینوں انہاں گلاں دا کیویں پتا؟ اب یہ سن کر رفیق صاحب کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ مجھے کیا کچھ پتا ہے، عزیر نے بھی آہستہ سے کہا۔ یہی وقت ہے، 10 مہینوں۔ چچا کی بے چینی اور اڑی رنگت دیکھ کر عزیر کو اندر تک طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ ایک سکون کی لہر اندر تک سرایت کر گئی ہو، یوں احساس ہو رہا تھا جیسے اندر کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھا ہو۔ آج تو وقت اس کے ہاتھ میں تھا، آج اس کی باری تھی۔ وقت کا پہیہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کل طاقت اور اختیارات رفیق صاحب کے پاس تھے، اس لیے انہوں نے اپنا کھیل کھیلا تھا۔ آج پہیہ سالوں بعد گھوم کر انہیں اس جگہ لے آیا تھا، لیکن اس بار ان پر عروج کے بجائے زوال آنے والا تھا۔ جو کچھ اپنی لالچ میں چھینتے آ رہے تھے، وہ سب ان کے ہاتھ سے چھننے والا تھا۔ دل یوں پھڑ پھڑایا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ اقبال صاحب سے وہ گھر کا حصہ منہ زبانی اپنے نام کروا چکے تھے۔ امجد صاحب کو اپنی مرضی کی قیمت دیکھ کر کچے پرچوں پر سائن لے چکے تھے کہ وہ اب اس گھر سے بے دخل ہیں۔ بہن ہونے کے ناطے آمنہ کا ان کی وراثت میں کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا۔ باقی رہ گئی زمین جو سب پوتوں کے نام تھی، ان میں اقبال صاحب کو ہاتھوں میں لے کر رفیق صاحب نے یہی کہہ رکھا تھا، ان کی زمین میں کام وہ کروائیں گے اور نفع انہیں بیچتے رہیں گے۔ پہلے کچھ سال تو ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن پھر اپنی تنگی کے رونے لگے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ نفع نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اقبال صاحب کا جھکاؤ بھی رفیق صاحب کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ پھر اپنا کام ان کا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اس لیے کبھی پلٹ کر بھائی سے حساب نہیں پوچھا تھا، لیکن آج جو ان کے سامنے کھڑا تھا وہ لحاظ مروت کو اپنی اسی جیب میں ڈال کر کے کھڑا تھا جو جیب رفیق صاحب نے برسوں اسی کام کے لیے استعمال کی تھی۔ عزیر کو زمین کی ضرورت تھی، نہ اس کی پیداوار سے مطلب، نہ نفع سے کوئی سروکار۔ اسے تو بس چچا سے وہ سب واپس لینا تھا جو انہوں نے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ کیوں؟ یہ صرف وہی جانتا تھا۔ رفیق صاحب کے چہرے پر بہتے پسینے اور سب کچھ چھن جانے کے خوف کو دیکھ کر عزیر نے ہنس اٹھاتے ہوئے کہا، کہاں نا، وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ چچا رفیق کی بے چینی کو مزید بڑھانے لگا۔ او پتر، 10 کیوں نہیں دیندا؟ کدھر ہے اصل کاغذ؟ دادا نے عزیر سے پوچھا۔ آپ کو بتا کر جاؤں گا دادا۔ عزیر نے دادا کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن چچا کی تو نیندیں اڑ کر رہ گئی تھیں۔
تجھے عشق و خدا کرے کہ ایپیسوڈز ریگولر بیسس پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ امیہانی آفیشیل کے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے کے بعد ایپیسوڈ ریگولر بیسس پہ اپلوڈ کی جائے گی۔ ابھی کے لیے ایپیسوڈز ایک دن کے وقفے سے اپلوڈ کی جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر رات کو کھانے کے ٹائم ہی باہر نکلا تھا۔ ہادیہ باہر ناہید کے ساتھ ہی کچن میں چھوٹے موٹے کام کرتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تو عزیر نے کہا، کل تیار رہنا، واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ شکر ہے تمہیں واپس جانے کا خیال تو آیا۔ ہادیہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے صوفیہ اور بھابھی کے لیے کچھ گفٹس لے کر جانے ہیں اور بچیوں کے لیے بھی۔ ہادیہ اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے بولی، چھوڑو، یہاں بازار جانے والا حال نہیں ہے، ٹرین میں بہت چوڑیوں والے آتے ہیں، وہاں سے لے لینا۔ عزیر نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ آج ہادیہ کا موڈ کافی ٹھیک لگ رہا تھا۔ جانے کے نام پر عزیر کو لگا کہ وہ لاہور کا ذکر کرے گی، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ چپ چاپ آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ بیچ میں تکیہ رکھتے ہوئے اس نے کہا، واپس کراچی جا کر مجھے اپنے گھر جانا ہے، بہت سارے دن رہنے کے لیے۔ ہادیہ کی بات پر عزیر جو موبائل پر میسج کر رہا تھا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہارا اپنا گھر وہی ہے جو میرا گھر ہے اور وہاں تم نے ساری زندگی رہنا ہے۔ ہاں، تمہاری امی کے گھر میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، مگر صرف 3 یا 4 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ عزیر کی بات پر ہادیہ کا موڈ آف ہو گیا۔ نہیں، مجھے وہاں بہت سارے دن رہنا ہے، 10 یا 15 دن۔ میں بہت مس کر رہی ہوں امی کو، بابا، رانی، رابی، حاشر، سب کو۔ 3 دن بہت کم ہے۔ وہ منہ پھلائے بولی، اب اس بات کا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی ہی فیملی سے کب ملا کروں گی اور کتنے دن رہا کروں گی۔ یہ بات سوچ کر ہادیہ کے اندر مزید جلن سی بڑھنے لگی۔ 10-15 دن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ زر خرید غلام ہو تمہاری جو تمہاری مرضی سے چلوں؟ وہ تلملا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کب کہا میں نے؟ ابا اتنے دن کے لیے کبھی نہیں مانیں گے اور میں اس معاملے میں ابا سے الجھ نہیں سکتا، بڑے ہیں وہ، اور جانے کی اجازت بھی تمہیں ہمیشہ انہی سے طلب کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب، کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی۔ کہا نا، اتنے دن کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں۔ ہر گھر کے کچھ اصول طور طریقے ہوتے ہیں۔ عزیر نے اپنے لہجے کو نارمل ہی رکھا۔ ہادیہ غضبناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کہاں لا کر پھنسا دیا ہے اس شخص نے مجھے۔ اگر ابا 10 سال کے لیے جانے کے لیے منع کرتے تو کیا میں 10 سال اپنے گھر نہیں جاؤں گی؟ ہادیہ کو ناہید کی بات یاد آ گئی۔ اس کی بات پر عزیر اٹھ کر بیٹھ گیا، غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، شاید کسی بات کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادیہ گڑبڑا گئی تھی، منہ سے بے اختیار ہی یہ بات نکلی تھی۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ عزیر کا لہجہ ذرا تیز ہوا تھا۔ ہادیہ ناہید کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، ورنہ دونوں کی پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی۔ اس شخص کو تو موقع چاہیے تھا کسی نہ کسی سے لڑنے کا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے یوں ہی پوچھا ہے۔ ہادیہ نے بات کو بدلا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر مہینے میں تمہیں 3-4 دن کے لیے تمہاری امی کے گھر چھوڑ دیا کروں گا، مگر ایک ساتھ اتنے دن کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سو جاؤ، صبح اپنی پیکنگ کر لینا۔ عزیر نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ ہادیہ دوبارہ لیٹ گئی۔ بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، اس گھٹے ماحول میں تو دم ہی گھٹ جائے گا میرا۔ اپنا دل جلاتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتی رہی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیا کریں۔